علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل کہنا یہ دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل سے دشمنی رکھنا یہ دہشت گردی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر اس طرح کی کفریات کا اظہار کیا جائے تو یہ بات کہاں کہاں تک جاتی ہے۔ جیسے مولا روم کہتے ہیں کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں۔ تو اگر علی سے محبت کرنا جرم ہے اور گناہ ہے اور یہ محبت کرنے والا رافضی ہے تو پھر کون کون رافضی ہے؟ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، تو خود خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی، پھر سب رافضی ہیں، اس لیے کہ یہ سب علی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر علی ولی اللہ کہنا دہشت گردی ہے تو پھر کس نے اس دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے؟ اگر یہ جرم اور گناہ ہے تو پھر قرآن حکیم کی ان آیتوں کو کہاں لے کے جاؤ گے اور ذات اقدس الہ سے متعلق کیا کہو گے؟ اور وجود مبارک ختمی مرتبت سے متعلق کیا بات کرو گے؟ جنہوں نے اپنے رسالت کے 23 سالوں میں سب سے زیادہ جس حقیقت کی تبلیغ فرمائی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہی ولایت اور آپ کی امامت ہے۔ مورخین اسلام اور محدثین اور ان کے کلام پر جب انسان نگاہ ڈالتا ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں کو جب ملاحظہ کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ جس دن سے ختمی مرتبت نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور اپنی زندگی کے آخری روز تک ان تمام سالوں میں ختمی مرتبت نے اپنی زندگی کے ہر روز ہر فرصت سے فائدہ اٹھایا، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، دیس میں، پردیس میں، گھر میں، باہر، جنگوں میں، کون سا مکان اور مقام ایسا ہے جہاں ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت اور امامت اور ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ کون سا موقع جانے دیا؟ کبھی فرمایا کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب اپنے اپنے دروازے بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے۔ اور کبھی فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، صرف ایک فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور کبھی فرمایا کہ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور کبھی فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، کہ علی سر سے لے کر پاؤں تک عشق خدا میں اور معرفت خدا میں غرق ہے۔ اور کبھی کسی انداز میں ایک دن مسجد میں تشریف فرما اور کیا عجیب انداز اختیار کیا تاکہ کوئی انسان بھول نہ جائے۔ صحابہ کرام بیٹھے اور استعجاب اور تحیر اور حیرت اور سرگردانی کیفیت میں ختمی مرتبت کو دیکھ رہے ہیں کہ دائماً ختمی مرتبت ایک ہی جملہ برابر کہے جا رہے ہیں اور فرمائے جا رہے ہیں کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔
اور برابر ایک ہی بات دہرائے جا رہے کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. اور مسلسل صحابہ کرام حیران ہیں کہ آخر پیغمبر ایک ہی بات کو کیوں دہرائے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اسی اثناء میں علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور جیسے ہی ختمی مرتبہ کی الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرائے وہی کھڑے کھڑے فرمائے یا رسول اللہ وکنت ولیا والآدم بین الماء والطین. تو جس طرح آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو میں بھی اسی طرح سے اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور ایک روز ختمی مرتبہ جب مسجد سے باہر تشریف لائے نماز پڑھا کر صحابہ کرام پیچھے پیچھے ہیں، مسجد میں ختمی مرتبہ حق سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے اور آپ کے عزیز ترین صحابی جناب عبداللہ بن مسعود آئے ختمی مرتبہ کے سامنے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے حق سے متعلق گفتگو کی لیکن مجھے تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا. یا رسول اللہ ختمی مرتبہ نے پوچھا بتاؤ عبداللہ ابن مسعود تمہیں اطمینان کیسے آئے گا؟ کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حق مجسم کر دیں میری نگاہوں کے سامنے اور مجھے حق دکھا دیں. یا رسول اللہ ارنا الحق، آج آپ مجھے حق دکھا دیجئے. تو جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود نے ختمی مرتبہ سے یہ خواہش کی، کبھی ہوتا ہے کہ انسان بات ایک سے کر رہا ہوتا ہے اور دیکھتا دوسرے کو، تو جب عبداللہ ابن مسعود نے ختمی مرتبہ سے کہا کہ مجھے حق دکھائیں اور پیغمبر کے بالکل ساتھ متصل علی کھڑے تھے اور عبداللہ بن مسعود علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے تھے، تو جیسے ہی ختمی مرتبہ نے عبداللہ ابن مسعود کی بات سنی تو مسکرائے کہا عبداللہ تم بہت عجیب ہو، دیکھتے بھی جا رہے ہو پوچھتے بھی جا رہے ہو، یہی حق ہے جو تمہارے سامنے ہے. تو جب انسان ان واقعات اور ان تعداد احادیث کے انبار کو دیکھتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ ختمی مرتبہ اس کائنات میں آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے. مگر ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی کا کون سا موقع ایسا ہے جس میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بیان نہ کیا ہو؟ اور قرآن نے آغاز سے لے کر انجام تک کہاں علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بیان نہ کیا؟ اور ان برجستہ ترین آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا. آپ آیت کا لب و لہجہ دیکھیں، آغاز دیکھیں اور انداز دیکھیں. انما ولیکم اللہ. اب انکار کیجیے علی کی ولایت ہے اور اب کہیے کہ علی اور ولی اللہ کہنا دہشت گردی ہے. اور خدا نے اپنی ولایت سے اس اعلان کا آغاز کیا اور اس سے پہلے کہ پروردگار اپنی ولایت بیان کرے حق تعالی نے کلمہ حسر کھینچا اور فرمایا انما، یعنی بس اور بس، صرف اور صرف، فقط اور فقط. کون ولی ہے؟ یہی ولی ہے. سب سے پہلے کس کی ولایت کا اعلان کیا؟ حق تعالی نے سب سے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے. یہ ولایت کوئی منصب نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، جیسے نبوت ہے، جیسے رسالت ہے، جیسے امامت ہے، جیسے خلافت ہے. حق تعالیٰ کے لیے کوئی منصب اور عہدہ لائق کے تصور نہیں ہے. ولایت رتبہ ہے، ولایت مقام ہے، اور ولایت اگر کسی بھی اعتبار سے کم درجے کا حامل مقام ہوتا تو اللہ کبھی بھی اپنے لیے لفظ ولی کا استعمال ہی نہ کرتا. تو خدا نے سب سے پہلے خود کو ولی کہا اور منحصر کیا اور فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَرَسُولُهُ، تو صرف اللہ ولی نہیں، بات بڑی اور خدا نے فرمایا اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے.
تو کیا اللہ کی ولایت میں کچھ کمی ہے، کجی ہے، نقص ہے، عیب ہے؟ کیا اللہ کی ولایت بشر کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اگر اللہ کی ولایت کافی ہے تو پھر خدا نے اپنی ولایت کے اعلان کے فوراً بعد اپنے رسول کی ولایت کا اعلان کیوں فرمایا؟ تو فلسفہ اعلان ولایت رسول اسلام کیا ہے؟ تو اللہ نے انسانوں کو، مجھے اور آپ کو خلق کیوں کیا؟ کس لیے؟ اپنی معرفت کے لیے۔ فلسفہ تخلیق انسان کمال ہے اور معرفت پروردگار ہے۔ بنیادی ترین جو حکمت اور فلسفہ ہے انسان کو خلق کرنے کا، یہ معرفت الہیہ ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ تو بات مجھے بتائیے کہ ہمیں اپنے معبود کی اور اپنے اللہ کی اور الہ کی اور خدا سبحان کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد معرفت ہے، معرفت پروردگار۔ تو یہ معرفت پروردگار جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا، یہ کیسے حاصل ہو؟ اس لیے کہ ہم تمام انسان، میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بھی انسان کبھی بھی زمان کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، اور نہ کوئی انسان مکان کی حدود سے باہر نکل سکتا ہے۔ ہم اگر ایک شرط ہے، ایک صورت میں جا سکتا ہے کہ فصیل شہر پہ تازہ لہو کے چھینٹے، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی، لیکن جب تک بقید حیات ہے نہ زمان کی حدود سے نکل سکتا ہے اور نہ مکان کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ تو اللہ جس کی معرفت مطلوب ہے اور جس کی معرفت کے لیے بشر کو خلق کیا گیا، وہ زمان اور مکان سے ماورا اور زمان اور مکان سے بالاتر ہے۔ وہ لا زمان ہے اور لا مکان ہے۔ انسان زمان اور مکان سے نکل نہیں سکتا، اور اللہ جس کی معرفت مطلوب ہے وہ کبھی زمان اور مکان میں آ نہیں سکتا۔ اگر وہ زمان و مکان کے حصار میں آ جائے تو وہ خدا نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے انسان کو معرفت کے لیے خلق کیا تو معرفت کے لیے رابطہ چاہیے۔ جب تک رابطہ نہیں ہوگا معرفت ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ ناظم ممبر ہے، اگر میں ان سے متعلق جانکاری چاہتا ہوں، پہچان چاہتا ہوں معرفت، تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان سے رابطہ برقرار ہو، اور اگر رابطہ نہیں ہے تو معرفت ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے بشر کو معرفت کے لیے خلق کیا، تو معرفت کیسے حاصل ہو؟ ہم زمین و زمان و مکان سے نکل نہیں سکتے، اور اللہ زمان و مکان میں آ نہیں سکتا۔ اگر آ جائے تو پھر وہ خدا نہیں ہے، تو کیسے رابطہ برقرار ہو؟ تو یہاں پر عقل انسانی کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمان اور مکان کی تمام حدوں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور جو اس لا مکان اور لا زمان تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو ایک ایسی ذات جو زمان و مکان کی تمام حدوں کو چیر کر اس انتہائی بلندی پر جا پہنچے، جہاں پر نہ زمان کا تصور ہے اور نہ مکان کا تصور ہے۔ اس لیے ختمی مرتبت کی ولایت کو اللہ نے اپنی ولایت کے بعد واجب قرار دیا اور بلایا اس انتہائی بلندی پر۔ ذات ختمی مرتبت مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے خلق اور مخلوق کے درمیان۔ تو جب ختمی مرتبت تشریف لے گئے شب معراج اس انتہائی بلندی پر، کہ جس کے بعد پھر کوئی بلندی لائق تصور نہیں ہے، تو کیا کوئی بات بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی حبیب اور محبوب کے درمیان، یا صرف معراج پر جا کر ختمی مرتبت واپس آگے پلٹ کے آگے؟ تو کیا کہتے ہیں بات ہوئی ہے تو کیسے ہوئی؟ کوہ طور پر موسیٰ کریم جاتے تو بات ہوتی تھی،
جب جناب موسیٰ جاتے ہو بات کرتے اور ایک درخت سے آواز ایجاد ہوتی اور یہ کہا جاتا کہ یا موسیٰ انی انا اللہ، تو وہاں پر تو غیر از خدا کوئی جا ہی نہیں سکتا. جہاں پر فرشتوں کا سردار اور استاد جبرائیل بیت المعمور پر جا کر رک گئے اور خطی متوت نے جب کہا کہ آگے آئیے تو کہا یا رسول اللہ لو دنوتہم لطلح ترکتو، اگر ایک پورا برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائے. تو جب جبرائیل نہیں جا سکتے تو پھر حبیب اور محبوب کے درمیان کیسے گفتگو ہوئی؟ تو یا گفتگو کا انکار کر دیجئے کہ نہیں ہوئی، بس گئے اور آ گئے. اور اگر کہتے ہیں جس طرح سے ہر جمعے کے خطبے میں اور تقاریر اور خطابات میں کہا جاتا ہے کہ شب معراج یہ باتیں ہوئی حبیب اور محبوب کے درمیان، تو بتائیے پھر کیسے ہوئی؟ کوہ طور پر تو اس طرح سے آواز ایجاد کی تھی تو موسیٰ کلیم کے ساتھ خدا کی گفتگو ہوتی تھی. تو وہاں پر جب جبرائیل نہیں جا سکتے تو اور کیا ہوگا جس سے آواز ایجاد ہو؟ تو اب یا تو اس ملاقات کا اور اس گفتگو کا انکار کر دیجئے، اور اگر انکار ممکن نہیں تو پھر بتائیے کہ وہ کس کے لہجے میں خدا نے اپنے محبوب سے گفتگو کی. تو جس کے لہجے میں شب معراج خدا سبحان نے امام الانبیاء و سید الرسول کے ساتھ گفتگو کی، اسی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو اس لیے حق تعالیٰ نے پھر اپنے رسول کی ولایت کے بعد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ذکر کیا قرآن میں، لیکن نام نہیں لیا. اس لیے کہ اگر علی کا نام لے لیا جاتا تو پھر قرآن کا بھی وہی حال ہوتا جو آج تورات اور انجیل کا حال ہو چکا ہے. پھر یہ قرآن مسلمانوں کے تصرف سے اور تحریف اور تغیر اور تبدل سے محفوظ نہ رہ سکتا. اس لیے نام ذکر نہیں کیا، لیکن ایسی علامت بتائی کہ غیر از علی کسی بھی دوسرے انسان سے اس عمل کا ظہور نہیں ہوا. تو کیا فرمایا؟ والذین، اور وہ لوگ آمنوا الذین جو ایمان لاتے ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد واو حالیہ ہے وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، یعنی حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں. تو یہ کس کی ولایت کو بیان کیا جا رہا ہے؟ کس نے حالت رکوع میں زکات دی؟ اب تک تو کسی محدث اور مفسر کو یہ جرأت نہ ہو سکی تھی، لیکن اب اس ملک میں یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ علی حالت رکوع میں زکات دے. اسی کے ایک طرف شیعہ کہتا ہے کہ علی یوں نماز پڑھتے تھے، نماز میں اس درجہ جذب ہوتے تھے عشق خدا میں کہ اگر دوران نماز آپ کے جسم سے تیر کھینچ لیا جاؤ آپ کو خبر نہ ہو. تو جس علی کو یہ پتا نہ چلے کہ تیر کھینچ لیا گیا تو اس علی کو یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی سائل آیا ہے مانگنے والا تو علی اسے عطا کرے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ بات من گھڑت ہے، یا تو علی کی نماز ایسی نہیں تھی یا دوسری بات ایسی نہیں تھی. تو علی کی ہر نماز ایسی ہی تھی جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جاؤ خبر نہ ہو. اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن قصے کہانیوں کتاب نہیں ہے. بچپنے میں آپ کو آپ کی نانی اماں دادی اماں کہانی سناتی تھی، کیوں؟ تاکہ آنکھ لگ جائے. لیکن قرآن کہانی سناتا ہے کیوں؟ تاکہ آنکھ کھل جائے اور انسان جاگ جائے. یہ باتیں سنانے کے لیے نہیں ہے. قرآن نے اگر جناب یوسف سے متعلق واقعے کو احسن القصص قرار دیا تو کیوں احسن القصص قرار دیا؟ اور اس کے اندر جو عبرتیں ہیں اور جو نشانیاں ہیں، یہی جناب یوسف جب عزیز مصر کی زوجہ ہے ان کے عشق میں گرفتار ہوئے اور وہ سارے حالات جو آپ کے علم میں، تو اب اس زلیخا کی ملامت شروع ہو گئی اور ہر طرف سے تان اور مذمت ہو رہی ہے.
کہ تو عزیز مصر کی زوجہ ہے، خاتون اول ہے، تو تجھے کیا ہوا کہ تو ایک معمولی غلام کے عشق میں گرفتار ہوئی؟ اور یہ طعنے اور یہ ملامت سن کر یہ بہت پریشان رہتے، صفائیاں دیتی تھی لیکن اس کی بات کو اہمیت نہ دی جاتی، اور جب بہت پریشان ہوئی تو بالآخر سوچتے سوچتے اس مسئلے کا حل اس کے ذہن میں آ گیا، اور اس نے دعوت نامے بھیجے تمام مصر کے اکابرین کی بیویوں کی طرف، عمرا کی بیویوں کی طرف، کہ جس چیز کو میرے عمل پر اعتراض ہے وہ سب جمع ہو، میں چاہتی ہوں کہ اجتماعی طور پر ایک محفل میں ان کے اعتراض کا جواب دوں، اور اگر میں جواب نہ دے سکی تو جو سزا سب خواتین معین کریں گی مجھے قبول ہے۔ تو ساری خواتین انتہائی تجسس کے ساتھ جمع ہوئی کہ سب مل کے تماشا بنائیں گے زلیخا کا اور ہمارے سامنے رسوا ہو۔ تو جیسے ہی وقت موعود پر ساری خواتین جمع ہوئی، اب زلیخا بیٹھی اور سب بےتابی سے منتظر ہے کہ بتائیے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو زلیخا نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں تمہارے سوال اور اعتراض کا جواب دوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، کچھ مہمان نوازی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں جواب دوں گی، اور جو تم کہو گے مجھے قبول ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو تو ہم مان لیں گے۔ اب دونوں طرف خواتین بیٹھے وہ سب کے سامنے پھل لا کے رکھے گئے، اور ہر پلیٹ میں پھل کے ساتھ ایک چھری بھی رکھ دی گئی، تیز دھار چھری۔ لیکن جناب زلیخا نے ایک عجیب خواہش کی، کہا کہ میری خواہش یہ کہ تم اس وقت اس پھل کو کاٹنا جب میں تمہیں اشارہ کروں، اور سب ہم مل کر ایک ساتھ اس پھل کو کاٹے اور پھر کھائیں۔ تو سب نے کہا ہمیں قبول ہے۔ اب بےتابی سے لمحات کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ زلیخا کی تربت بنا سکیں اور رسوا کر سکیں، اس لیے ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں پھل پکڑ رکھا اور دوسرے ہاتھ میں چھری کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اور زلیخا اشارہ کرے تو فوراً سے ہم وہ پھل کاٹے، ایک ایک کاش لے، ایک ایک پھانک لے، اور پھر زلیخا کی بات سنے کہ وہ اپنے عمل کی کیا صفائی پیش کرتی ہے۔ تو ادھر دونوں طرف صف میں عمرا کی بیویاں بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں چھری پکڑ کے اور پھل پکڑ کے، اور سامنے پردے کے پیچھے زلیخا نے جناب یوسف کو ویسے ہی حسین کے بہترین لباس پہنایا اور آمادہ و تیار کیا، اور یوسف سے کہا کہ اے یوسف، آپ میرا انتظار کیجیے گا، جب میں آپ کو اشارہ کروں تو تب آپ نے چلتے ہو میری طرف آنا ہے۔ اور ادھر خواتین سے کہا کہ جب میں تمہیں اشارہ کروں تب پھل کاٹنا ہے۔ ادھر پہلے یوسف کو اشارہ کیا تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے، نگاہ ڈال رہے تھے، جیسے ہی زلیخا نے اشارہ کیا جناب یوسف آگے بڑھے اور جیسے ہی چلتے ہو خواتین کے بیچ میں آئے، تب خواتین کو اشارہ کیا کہ اب پھل کاٹو۔ تو یہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جس خاتون کے سامنے سے جناب یوسف گزر رہے تھے، فَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وہاں جتنی خواتین بیٹھی تھی ان سب نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالا۔ تو اگر حسن مجازی سامنے آ جائے اور انسان پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ تو وہ علی جو حالت نماز میں حسن حقیقی کا مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے، اگر حالت نماز میں تیر کھینچ دیا جائے اور خبر نہ ہو تو اس میں جائے تعجب کیا ہے؟ تو علی کی ہر نماز ایسی تھی اور علی کی ہر عبادت اور نماز اسی معیار پر تھی کہ تیر کھینچ لیے اور خبر نہ ہو۔ تو وہ علی کی حالت نماز میں اگر تیر کھینچ لیے جو خبر نہ ہو تو اس علی کو یہ کیسے پتا چلا کہ اب مسجد میں کوئی سائل کھڑا مانگ رہا ہے؟ تو اگر سائل مسجد میں آتا اور براہ راست چلتا ہوا علی کے پاس چلا جاتا اور مانگتا اور علی انگوٹھی اتار کے دے دیتے تو پھر اعتراض قبول ہے، لیکن تمام تفاسیر میں شان نزول پڑھنی تھی۔ جب سائل مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں موجود ایک ایک فرد کو جو بیٹھے تھے اپنی مشکل بیان کی، پریشان ہوں، مفلوق الحال ہوں، تو ہی دست ہوں،
غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، اس پریشانی میری مدد کرو. تو کسی نے کہا یا مسجد میں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر چند ایک نے دیے تو اتنے کم کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھے. تو جب سب سے مانگا اور ضرورت پوری نہ ہوئی تو پریشانی کے عالم میں مسجد سے باہر جانے لگا. لیکن اس سے پہلے کہ مسجد سے باہر جائے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ پروردگار دیکھ، آج تیرے گھر سے خالی ہاتھ جانا پڑ رہا ہے، آج تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہے اور میری ضرورت پوری نہ ہو سکی. اب بھی علی سے مانگتا، سب سے مانگنے کے بعد تب کچھ نہ ملتا، لیکن جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے شکوہ کیا کہ پروردگار کیا آج اپنے اس بندے کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ رخصت کر دو گے، تو وہ خدا اور وہ علی جو باہم راز و نیاز اور گفتگو میں مصروف تھے، اسی خدا نے اپنے آپ علی ابن ابی طالب سے فرمایا اے میرے علی پہلے اس انسان کی مشکل کو آسان کر دیجئے، ہماری باتیں تو ہوتی رہیں گی. ایک سلامات پڑھ دیجئے خاندان فاطمہ پر. تو اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین کے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی تمہارے ولی ہیں. تو اس لیے جب قرآن نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، تو ہم نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اور جب قرآن آگے بڑھا اور قرآن نے فرمایا کہ وَرَسُولُهُ، تو ہم نے بھی کہہ دیا محمد الرسول اللہ. تو اگر قرآن یہاں پر رک جاتا تو ہم بھی یہاں پر رک جاتے، لیکن قرآن اور آگے بڑھا اور جب قرآن نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، تو پھر ہم نے بھی پڑھا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل. تو یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ عین تعمیل حکم قرآن ہے. اور کسی نے اعتراض کیا علامہ علی نقی نکم سے، کہا کہ جب لا الہ الا اللہ کی بات آتی ہے توحید کی تو آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اور جب رسالت کی گواہی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور جب علی کی ولایت کی بات آتی ہے تو تم پوری ٹرین چلا دیتے ہو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل. تو توحید اور رسالت کی دفعہ ایسے نہیں کیا، اور علی کی ولایت کی دفعہ آ کر تم نے پوری ٹرین چلا دی کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل. تو علامہ نے جواب دیا کہ ہم کیا کریں، ہم تو مطیع قرآن ہیں اور ہم تو تابع قرآن ہیں، کہ اگر قرآن میں اللہ نے یہ ٹرین نہ چلائی ہوتی علی کی دفعہ تو ہم کلمے میں یہ ٹرین کبھی نہ چلاتے. لیکن خدا نے اپنی دفعہ صرف اتنا کہا انما ولیکم اللہ، اور رسول کی دفعہ اتنا ہی کہا ورسولہ. لیکن جب علی کی ولایت کو بیان کرنا شروع کیا تو فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو پہلے خدا سے جا کے پوچھو کہ اس نے قرآن میں علی کی دفعہ یہ ٹرین کیوں چلائی. تو اللہ کی ولایت جو قرآن میں اور رسول کی ولایت بھی قرآن میں، اور علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان بھی قرآن نے کیا. تو اب یہ بحث کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے اور حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کر علی کی ولایت کے حدود اور قیود کا تعین کرنا شروع کرے. بحثیت مسلمان اور بحثیت قرآن کے پیروکار، ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جو ہمیں کہا گیا تسلیم ہو جائے. اللہ ولی ہے مان لو، یا پھر کھل کے انکار کر دو کہ وہ ولی نہیں ہے.
اور رسول کو قرآن نے ولی کہا. اب یا تو رسالت کی ولایت کا اعلان انکار کر دو کہ وہ ولی نہیں ہے, یا پھر مان لو. اور قرآن نے کہا کہ علی ولی ہے, مان لو یا پھر انکار کر دو. یہ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم حدود اور قیود ولایت کو تعین کرو کہ اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, علی ولی ہے, اللہ اتنا بڑا ولی ہے, رسول اتنا بڑا ولی ہے, علی اتنا بڑا ولی ہے. تمہیں کس نے حق دیا؟ اللہ ولی ہے, مانو یا انکار کر دو. رسول ولی ہے, مان لو یا انکار کر دو. علی ولی ہے, مان لو یا انکار کر دو. اور اگر جتنے بھی تم نے ولایتوں کے برج بنا رکھے یہ سب الٹ جائیں گے. جتنے تم نے سلسلے بنا رکھے ولایتوں کے, اس لیے کہ کسی کی ولایت کا کوئی صلہ ملتا ہی نہیں کہ جب تک علی سے اسے منسوخ نہ کیا جائے. تو رسول کی ولایت بھی وہی ہے جو خود خدا کی ولایت ہے, اور علی کی ولایت بھی وہی ہے جو خود خدا اور رسول کی ولایت ہے. اور کوئی فرق نہیں ہے ان ولایتوں میں, اللہ کی ولایت میں اور رسول کی ولایت میں, اور علی کے سارے بیٹے مہدی تک اللہ کی ولایت میں اور ان 14 کی ولایت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے, نہ تشریعی اعتبار سے نہ تکوینی اعتبار سے. صرف ایک فرق ہے اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے, اسے کسی نے عطا نہیں کی, اور محمد و آل محمد کو پروردگار نے یہ ولایت اپنے فضل سے عطا کی ہے. اور یہ علی کی ولایت وہی ولایت ہے جو خود خدا کی ولایت ہے. اور یہ ختمی مرتبت میں فرمایا. کتنے بڑے بڑے محدث ہیں اور کتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ ختمی مرتبت میں فرمایا ولایت علی ولایت اللہ, کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. وحبہ حب اللہ, اور علی کی محبت اللہ کی محبت ہے. یہ محمد و آل محمد کی ولایت اللہ کی ولایت کے مقابلے میں نہیں ہے, یہ اللہ کے عرش میں نہیں ہے, خدا کے طول میں ہے. اور اس حقیقت کو سامن الائمہ علی ابن موسی الرضا کی بعض تاریخوں کے مطابق, جن کا آج روز شہادت ہے, آقا نے کس عجیب انداز سے بیان کیا. جب حضرت کو بلایا مامون الرشید مدینے سے خراسان, اور جب حضرت مدینے سے چلے خراسان کی سمت, اور جب بازار نیشاپور پہنچے تو جیسے ہی بازار نیشاپور میں داخل ہوئے, اتنا بڑا جنگ غفیر تھا, سروں کی سیاہی اور سواد اعظم کہ حد نگاہ تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے. اور ایسا عظیم النظیر استقبال کیا گیا فرزند علی کا, فرزند فاطمہ علی ابن موسی الرضا کا, جن کا آج روز شہادت ہے. اور جیسی حضرت کی سواری داخل ہوئی, ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئی. چونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا, اس لیے مامون الرشید نے یہ ہدایات کی تھی اپنے ساتھیوں کو, سپاہیوں کو, ضحاک بن قیس وغیرہ کو, کہ تم معمل کے اوپر پردے گرا کے رکھنا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ موسیٰ قاسم کے فرزند علی ابن موسی الرضا کس معمل میں سوار ہے. تو اب جو اتنا بڑا اجتماع ہزاروں کی تعداد میں جمع تھا, بیک زبان سب نے خواہش کی فرزند رسول اپنے رخ جمال کی زیارت کروا دی. یہاں تک ان میں سے ایک اماری کا پردہ ہٹا اور لوگوں کی نگاہ پڑی یوسف فاطمہ علی ابن موسی الرضا اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کے چہرے پر. اور جیسے ہی لوگوں نے حضرت کی زیارت کی, فرط جذبات میں گریے کی آواز بلند ہوئی اور ایسی عجیب کیفیت بیان ہوئی, ایسا کوہرام بپا ہوا. آخر کیوں اتنا اضطراب اور بے چینی ہے؟ کیا حکمرانوں کو نہیں دیکھ رہے؟ مامون الرشید, امین, ہارون الرشید اور باقی تمام بنو عباس کے یہ حکمران, اتنا اشتیاق کیوں ہے؟ کیوں علی ابن موسی الرضا کو دیکھنے کے لیے اتنی بڑی دنیا جمع ہوئی ہے؟ خود یہ سلاطین ہارون الرشید اور مامون, کیا ان کے لیے بھی کبھی اس طرح سے افراد اکٹھے ہوئے؟ تو لوگ ان کے چہرے دیکھ دیکھ کے تھک چکے تھے. اب
اب اس کا چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جس کا 5 وقت میں آذان میں نام سنتے ہیں، اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ. اور جیسی زیارت ہوئی شور گریہ بلند ہوا اور حضرت عماری کا پردہ گرا دیا اور آگے چلتے. اور جب آگے بڑھے تو دوبارہ سے اصرار شروع ہوا کہ فرزند رسول اپنی زیارت کا شرف تو عطا کر دیا، اب کچھ بیان بھی فرما دیجیے، کچھ سنا دیجیے. اور جیسے یہ شور اٹھا فرزند رسول کچھ بتائیے، تو حضرت نے دوبارہ عماری کا پردہ ہٹایا اور عجیب لفظوں سے اپنی گفتگو کو شروع کیا. فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. تو مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، اور ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، اور ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، اور ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، اور ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، اور ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، اور ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، اور ان سے ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ نے، اور ان سے اللہ نے یوں فرمایا. توجہ فرمائی آپ نے. کیا کسی نے آپ سے سند مانگی تھی؟ پھر کیوں سند بیان کر رہے ہیں اور ان عجیب لفظوں کے ساتھ؟ میرے سینے میں سکت میں بہت مشکل سے اپنی توانائی کو سمیٹ کر جب تک بعد میں آنے والے آئیں گے صرف یہ ایک جملہ بیان کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو اب تمام کرنے لگے. یہ کیوں سلسلہ سند ذکر کیا؟ شاید آپ اس طرح سے متوجہ نہ ہوئے ہوں، لیکن مسلمین کے 4 ائمہ میں سے ایک امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ احادیث کے حافظ. جب امام کی امامت کا آغاز ہوا تو ان کی عمر 19 سال تھی امام احمد کی. اور جب امام بازار نیشاپور میں پہنچے تو ان کی عمر 36 سال تھی. اور جب امام علی بن موسیٰ رضا کی شہادت ہوئی تو ان کی عمر 39 سال تھی. یہ امام احمد ابن حنبل ہمارے برادران اہل تسنن کے 4 اماموں میں سے ایک امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ یہ جو خوبصورت سلسلہ اور یہ خوبصورت نام جس خوبصورت انداز سے علی ابن موسیٰ رضا خود سے خدا تک پہنچے اور جو نام ذکر کیے، اگر ان ناموں کو کسی دیوانے اور پاگل کے اوپر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. تو کیوں ذکر کیا اور کیوں یہ نام بتائے؟ اس لیے کہ بات اتنی بڑی ہے، توجہ، اور بات اتنی وزنی ہے جس کے لیے امام نے ضروری سمجھا کہ خود سے خدا تک اپنی گفتگو کو متصل کرے. اب بس آنے والے آئے تو میں سمیٹوں گا بات کو، اور یہی ایک بات کہوں گا. اتنے بڑے سلسلے کو جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، ہر راوی اور ہر محدث کا ایک سلسلۃ الذہب ہے. جس طرح سے ام المومنین عائشہ، آپ سے ہزاروں روایتیں صادر ہوئی اور بیان ہوئی اور ہزاروں راویوں نے آپ سے روایت لی ہے، لیکن سب راویوں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ان کے بھانجے عروہ بن زبیر کی. اگر 20 افراد نے وہ روایت لی ہو ام المومنین سے تو ان کی وہ حیثیت نہیں. وہی روایت اگر عروہ بن زبیر نے لی ہے تو اس کی حیثیت الگ ہے، اور عروہ بن زبیر سے بھی آگے 20 افراد نے روایت لی تو سب کی وہ حیثیت نہیں ہے. اگر محمد بن مسلم ابن شہاب زہری وہی روایت نقل کر دیں تو اس روایت کا معیار پھر بلند ہو جاتا ہے. برادران اہل تسنن کیا، تو اس کو ام المومنین عائشہ کا سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اس طرح سے ایک ابو ہریرہ ہے اور باقی جو راوی اور محدث ہیں، ہر ایک کا سلسلۃ الذہب ہے. اور یہ سلسلہ صاحب امام علی ابن موسیٰ رضا کا جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک پہنچے، اور جس سلسلہ صاحب سے متعلق امام احمد ابن حنبل نے کلمات کہے، تب سوچے اور سنے اور غور کریں اور سوچتے ہو جائیں اس بات کو کہ اتنے بڑے سلسلے کو ذکر کرنے کے بعد علی ابن موسیٰ رضا نے کیا بات کی.
اور کیا فرمایا کہ سنو اللہ یہ فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اگر یہ بات میں پہنچا سکا اپنی اس بچی کھٹی توانائی کے ساتھ تو میں سمجھوں گا کہ آنے کا حق ادا ہوگا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ آئے علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہنے والے یہ بات سنیں اور یہ بات پہنچائیے جو علی ابن موسیٰ رضا نیشاپور کے بازار میں بیان کر رہے ہیں، اور 28,000 قلمدان حالت حرکت میں، اور یہ بھی تاریخ کا انتقام ہے کہ جب پہلے محمد نے قلم اور دوات مانگا تھا تو کسی نے نہیں دیا تھا، اور آج 28,000 قلمدان منتظر ہے حالت حرکت میں کہ محمد مصطفیٰ کا فرزند کچھ بیان کرے اور ہم لکھے، اور اب بول رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے 8ویں فرزند علی ابن موسیٰ رضا فرما رہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید، یہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل فی حسنی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، امنا من عذابی، تو وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہا اور سکوت اختیار کیا، لیکن سامنے کئی گھنٹوں سے انتظار کرنے والے نیشاپور کے وہ عشاق تھے جن کی توجہ اس عروج پر تھی کہ اتنا بڑا سلسلہ سند ذکر کرنے کے بعد جو خود سے خدا تک پہنچے علی ابن موسیٰ رضا، تو بات میں تشریح ہے، ابہام ہے، اور بات ابھی پوری نہیں ہوئی کہ اللہ یہ فرما رہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا۔ اس لیے اب مجمع سے آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول بات مکمل کیجئے، اپنی بات کو مکمل کیجئے۔ اب لبھائے علی ابن موسیٰ رضا میں دوبارہ جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا سنو بشرطہا وشروطہا، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید، یہ قلعہ خدا ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اس کی کچھ شروط ہے اور اس کی کچھ شرائط ہے، اور ان شرائط میں سے ایک میں علی ابن موسیٰ رضا۔ تو اب آپ سمجھے جو استاد آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان فرمائی اس کلمے کی تفسیر میں جو جملے گئے کہ سمجھے توحید کا مفہوم کیا ہے اور سمجھیے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے۔ لوگوں نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور مسلسل مشقیں کر رہے ہیں اللہ اور لا الہ الا اللہ، اور سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بس یہی توحید ہے۔ نا، لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن یہ توحید کا آغاز ہے، یہ توحید کا آغاز ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے بعد یہ جو 14 شروط اور شرائط ہے جو توحید خدا کا ناگزیر تتمہ اور تکملہ ہے، جن سے متعلق امام فرما رہے کہ بنا تمت کلمۃ التوحید، ہم وہ ہیں کہ جن سے کلمہ توحید مکمل ہوتا ہے۔ تو صرف اللہ کی وحدانیت کا اعتراف، اقرار، اظہار، اعلان، یہ توحید ہے، لیکن یہ توحید کا آغاز ہے۔ کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد ان 14 کی ولایت کا اعلان، اقرار اور اظہار ہے، یہ توحید کا کمال ہے۔ اور اب سنیں کہ شرک کیا ہے اور پھر سنیں کہ کفر کیا ہے۔ وہ آغاز توحید، یہ کمال توحید جسے علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں بیان کیا۔ اور پھر کفر کیا ہوا؟ ان 14 میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور ان 14 کے علاوہ کسی اور کو ان جیسا کہنا اور ان کی ساتھ میں شامل کرنے کی کوشش کرنا یہ شرک ہے۔ اور ان 14 کی ولایت اللہ کی ولایت کے طول میں ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ اللہ کی عزت کے مظہر ہے، یہ اللہ کے جمال کے مظہر ہے، یہ اللہ کے جلال کے مظہر ہے، یہ اللہ کی مشیت کے مظہر ہے۔
یہ اللہ کی رضا کی مظہر ہے. ورنہ 10 محرم الحرام کو جب حر ابن یزید الریاحی نے امام حسین کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا کہ فرزند رسول کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، تو حسین فرماتے کہ نہ تم قابل معافی نہیں ہو، یا فرماتے حر جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. مقتل کی اور سیرت و تاریخ کی تمام کتابیں اٹھائیے اور دیکھیے کہ حسین نے حر سے کیا فرمایا. جیسی حر نے یہ خواہش کی کہ فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لبائے حسین ہلے اور فرمایا اے حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا. یہ 14 کے 14 اللہ کی مشیت کے مظہر ہیں، یہ اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، یہ اللہ کی عزت و جمال و جلال کے مظہر ہیں. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسا خود خدا سے مانگنا ہے. یہ تمہاری مرضی ہے، یہ اللہ کے طول میں ہے، تمہاری مرضی ہے. کہو بس میں مسائل نہیں پڑھوں گا، انہی جملوں پہ بات ختم کر رہا ہوں. مسائل تو سیدھے آپ سنیں گے، وقت ختم ہو رہا ہے. یہ ایک جملہ سنیں، یہ تمہاری مرضی ہے کہ کہو یا اللہ مدد، اور تمہاری مرضی ہے کہہ دو یا رسول اللہ مدد. اور اگر جی چاہتے تو علی سے مانگو اور کہو یا علی مدد، یا مہدی مدد، یا حسین مدد، یا فاطمہ مدد. جس سے بھی مانگو گے ملے گا. یہ 14 کے 14 اللہ کی رضا کی مظہر ہے. چاہے خدا سے مانگو، چاہے نبی سے مانگو، چاہے علی سے مانگو، چاہے مہدی اور حسین ابن علی سے مانگو، جس سے بھی مانگو گے ملے گا. لیکن اگر تم یا اللہ مدد کہو اور دل میں علی کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہو تو تمہیں اللہ سے مدد تو نہیں ملے گی لیکن لعنت ضرور مل جائے گی. جب آپ نے یہ خوبصورت نعرہ بلند کیا ہے، جب یہ خوبصورت نعرہ بلند کیا تو اب میں نام حسین پر ہی اپنی بات بھی ختم کروں گا. لیکن اس سے پہلے تتمے کے طور پر ایک جملہ عرض کر دوں. کبھی اللہ کو اور محمد و آل محمد کو مقابلے میں نہ لے کے آئیے. ان 14 کی ولایت اللہ کے عرض میں ہے، عرض میں نہیں ہے، اللہ کے طول میں ہے. یہ اختیار اور یہ عزت اور یہ شرف اور یہ مقام اور یہ اختیارات خود خدا نے انہیں عطا کیے. یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں، یہ اللہ کے طول میں ہے. ان کی ولایت خدا کی ولایت ہے. ان سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے. یہ ہمارا کلچر ہے اور ہماری ثقافت اور ہمارا مزاج کہ ہمارے یہاں تقابل بہت جلدی کرتے ہیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی باتوں سے. ہر سال جیسے محرم شروع ہوتا ہے تو اس طرح کے میسیجز سوشل میڈیا پر عام ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جو آگے منتقل کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے. لیکن محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ ہے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ جاہلانہ بات کس نے کہی ہے کہ ہم ایسی گزاف باتیں کریں کہ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ نہیں بلکہ محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ. یہ مقابلے میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے اور محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے. یہ لباس کو کردار کے مقابلے میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ یہ لباس کی تبدیلی کردار کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. اس لیے کہ جسے لباس تبدیل کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی اب اسے کردار تبدیل کرنے کی بھی توفیق حاصل ہو جائے گی. اس سیاہ لباس کا احترام کیجیے. اب یہ شاعر الہی میں سے ہے. ان ایام محرم اور سفر میں چہروں تک یہ پہننا یہ مومنین کا شعار ہے. کسی بھی مقدس نام پہ ان چیزوں کا مقابلہ مت کیجیے کہ بظاہر جو باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہے خوبصورت لگتی ہے کہ یوں نہیں تو یوں ہے. نہ، کردار بھی محرم کردار کی تبدیلی کا بھی پیغام دیتا ہے ہمیں اور لباس کی تبدیلی کا پیغام بھی دیتا ہے. یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح ناج البلاغہ کی 16ویں جلد میں لکھا کہ مولا متقیان کی شہادت کے بعد جب حسن مصطفیٰ گھر سے باہر آئے اور آپ کے شیعہ اور عاشق اور محب باہر گلی میں کھڑے گریہ کر رہے تھے
تو امام حسن مجتبی سیاہ لباس میں تشریف لائے اور پھر مسلسل 40 روز سیاہ لباس سے بے تن رکھا، حتیٰ عید کے دن بھی سیاہ لباس پہنا۔ اور وسائل الشیعہ شیخ حر عامری نے کیا لکھا، تیسری جلد پڑھی ہے، جب یہ اسیر پلٹ کے گئے مدینہ تو 5 سال تک سیاہ لباس پہنا ہے۔ مقابلے میں نہ لے کے آئیے جس طرح سے ہم تو یہ ہمارا کلچر ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے ایسی باتیں آگے منتقل کرتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، شاید ثواب ہے۔ جس طرح سے یہ جملہ ہم کہتے ہیں، بعض افراد ادا کرتے ہیں کہ مرے ہوئے یزیدوں کو مرد آباد کہنا یہ حسینیت نہیں ہے، بلکہ زندہ یزیدوں کا تعاقب کرنا یہ حسینیت ہے۔ نہ، میں نہیں کہہ رہا، مت دیجیے جملے نہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرے ہوئے یزیدوں کو مرد آباد کہنا یہ بھی حسینیت ہے، اور زندہ یزیدوں کا تعاقب کرنا یہ بھی حسینیت ہے۔ ہم ہر یزید کے دشمن ہیں، جو یزید سے پہلے آئے، جو یزید کے بعد میں آئے، اور قیامت تک جو بھی یزیدی کردار آئے گا ہم سب پہ لعنت کریں گے۔ مت یہ کہیے کہ مرے ہوئے یزیدوں کو مرد آباد کہنا یہ حسینیت نہیں ہے، یہ بھی حسینیت ہے۔ تو یہ باتیں اپنے مقابلے میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ لے کے آئیے، ذرا دقت سے چیزوں کو دیکھا کیجیے۔ اب آپ مسائل سنیں گے، لیکن میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور علی سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا، یہ مقابلے میں نہیں ہے، واقعی مقابلے میں نہیں ہے۔ میں 21 سفر کو اسی حقیقت کو بیان کروں گا اور یہیں پہ بات روک رہا ہوں۔ آپ ہی کی قریبی نواحی جگہ میں مرید جس کا نام ہے، وہاں پہ میں عرض کروں گا، میں روک رہا ہوں۔ تو علی کی ولایت اللہ کی ولایت کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ پیغام ہے۔ دشمن اس لیے پریشان ہے، وہ سمجھتے شاید علی کی ولایت اللہ کی ولایت کے مقابلے میں، نہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت کے مقابلے میں نہیں ہے، اور علی کی خلافت بھی کسی کی خلافت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشان نہ ہو، جو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، وسیع رسول اللہ کہتے ہیں، اور خلیفۃہ بلا فصل کہتے ہیں، تو اس کا مطلب جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ باقی افراد کو رد کیا جا رہا ہے، نا، ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ خلافت علی میں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ جس خلیفہ کی بات کر رہے ہیں وہ اور ہے، اور ہم جس خلیفہ کی بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے۔ یہ سرے سے الگ الگ میدان ہے، اور جس خلافت کی آپ بات کر رہے ہیں، اس خلافت کی علی کے نزدیک کیا ارزش ہے، علی نے خود بتایا۔ بس آخری جملے، مقام ذیقار پر جب علی جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، اور مقام ذیقار پر علی جب اپنی پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے، اور ابن عباس سے پوچھا علی نے، جب وہ دیکھ رہے تھے تو پوچھا کہ بتاؤ اے ابن عباس، تمہاری نگاہ میں علی کی اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کہ علی ناراض نہ ہو تو بتاؤں، میرے خیال میں اب اس کی جوتی کی کوئی قیمت نہیں، اتنی پھٹ چکی ہے کہ اگر آپ اپنی اس جوتی کو پھینک دیں تو عرب کا فقیر ترین انسان بھی نہیں اٹھائے گا۔ جب یہ کہا ابن عباس حبر الامہ، بصرہ کے گورنر، علی کے چچا زاد بھائی، آپ کے صحابی اور شاگرد نہیں، تو امیر المومنین نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا سنو اے ابن عباس، تمہاری اس خلافت کی قیمت اور حیثیت علی ابن ابی طالب کے نزدیک اس جوتی سے بھی کمتر ہے، اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ تو سید العلماء علامہ علی نقی نقل کا یہ جملہ ہے، تاکہ تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند، تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ علی خلیفہ خدا ہے، اس لیے ہمارا کسی بھی مسلمان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تم جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ خلافت مسلمین ہے، اور ہم جس خلافت کی بات کر رہے ہیں یہ خلیفہ خدا ہے، یہ خلافت الہیہ ہے۔ ورنہ خلافت اور حکومت کی حیثیت علی کے نزدیک وہ علی جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے
وہ تمہاری اس دی ہوئی خلافت کو کیا اہمیت دیں گے. اور یہ علی کا فخر ہے. اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں, جملہ بھی چھوڑ گیا اسی ایک جملے پر. یہ علی فرما رہے ہیں پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور پروردگار میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. اے پروردگار جیسے علی کی خواہش تھی کہ علی کا معبود ایسا ہونا چاہیے, تو ایسا ہی ہے, اور اے پروردگار تو علی کو ویسا بنا دے. یہ ہمارے لیے دعا ہے. علی ویسے ہیں, ہمیں تعلیم دے رہے, اور اسی دعا پہ اختتام ہے. پروردگار تو بھی ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.